جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پر ہم نے دو آیتیں کل مکمل کر لی تھی۔ تھرڈ رکو ہم نے فنش کیا تھا آیت نمبر 29 پر، ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ لوگوں کے جو بھی کوشچنز ہوں گے نا، ہم آفٹر کلاس انشاءاللہ ول ٹیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہ وہی ہے، الذی وہ جس نے خلق تخلیق کیا، پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارضی زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوى سین واو یا روٹ ورڈ توجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر ٹھیک ٹھیک بنا دیا ان سب کو، ان آسمانوں کو، سبع سماوات 7 آسمانوں میں، وہ ہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز پر، ہر چیز کو، ٹھیک ہے، کلی ہر شیء چیز، بی کو علیم جاننے والا ہے۔ وَإِذَا قَالَ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب، اور جب قولا کہا، رب کا آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارضی زمین میں، خلیفہ، خلیفہ یعنی نائب، اپنا ریپرزینٹیٹو، قولو ان سب نے کہا، اتجعلو کیا تو، تا یہ یتان والا تا ہے، کیا تو بنانے والا ہے، فیہا اس میں، یعنی اس زمین میں، من جو، یفسدو وہ فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا، سفک یعنی بہانا، الدماء خون، ٹھیک ہے، دماء جو ہے دم کا پلورل ہے، دم یعنی خون، اور یہ دماء اس کا پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم تو، نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ قولا کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے، بے شک میں جانتا ہوں، الف یعنی میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، ما لا تعلمون جو نہیں تم سب علم رکھتے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا علم مجھے ہے۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم آج کا لیسن بگن کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر تخلیق کائنات کی شروعات ہو رہی ہے آدم علیہ السلام سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو کیا کیا، ابھی یہاں پر پہلے فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کو کیا کیا، ظاہر کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ خلیفہ کون ہے، نوع انسانی یعنی انسانوں کو بنانے والا ہوں، اور جن کے سب سے پہلے انسان میں سب سے پہلی تخلیق آدم علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ وَعَلَّمَ آدم اب یہ سمجھ لیں، یہ آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بعد کے جو آیت، مطلب جو معاملہ پیش آیا وہ پہلے بیان کیا گیا ہے، اور جو تخلیق والا ہے وہ بعد میں بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، وَعَلَّمَ و اور علمہ سکھایا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں تھا، چلیں ابھی جب آئے گا تب ہم بتائیں گے۔ علمہ کا مطلب ہے سکھانا، ٹو ٹیچ، ٹھیک ہے۔ وعلمہ اور سکھایا، آدم علیہ السلام کو، الاسماء اسما اسم کا پلورل ہے، اسما اسم یعنی نام، اسما یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، پلورل ہے، جمع ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے اسم نہیں یوز کرنا ہے، پھر اسما آ جائے گا، پلورل آ جائے گا اس کا، جمع کا صیغہ۔ اور سکھائے آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا اس کے تمام کے تمام، کل یعنی ایوری، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی آیا بکل شیء علیم، تو کل یعنی ہر، تمام، ٹھیک ہے، سب، کلہا اس کے تمام نام، یعنی جو بھی چیزیں تھی ان تمام چیزوں کے اسما سکھا دیے، نام سکھا دیے، ثم پھر، دین اور سکھائے آدم علیہ السلام کو، اور کس نے سکھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو۔ اب دیکھیں فرشتوں نے کہا نا کہ زمین میں ایسے نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے جو کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور زمین میں خون بہائیں گے، تو اس سے بہتر تو ہم ہے کہ ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم پاکی بیان کر رہے ہیں، تو مطلب ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میں اس بات پر میرا علم کامل ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں نے کیوں بنانا ہے، آدم کی تخلیق کیوں کرنی ہے۔ پھر اب دیکھیں ان کا جو ہے نا ٹیسٹ زیادہ، مطلب آدم علیہ السلام کی تخلیق کارگر ثابت ہوگی یا نہیں، اسی لیے اب یہ فرشتوں کا ایک قسم ارادہ پیش کیا ہم ان تمام چیزوں کو، مطلب جن چیزوں کے نام سکھائے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ان تمام چیزوں کو عرض کیا، پیش کیا علی الملائکہ، فرشتوں پر، یعنی اب ان سے پوچھا گیا، پہلے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اللہ نے نام، پھر فرشتوں پر وہ تمام چیزوں کو پیش کیا گیا۔ کیوں پیش کیا گیا؟ کہ فقولا، پھر، قولا کہا، اب دیکھیں یہ ورڈ بار بار آ رہا ہے نا، قولا سنگولر ہے، قولا یعنی اس نے کہا، اور قولو یعنی ان سب نے کہا، واو الف لگ جاتا ہے تو پلورل ہو جاتا ہے، قولا مطلب اس نے کہا، تو کیا کیا ہوا یہاں پر؟ سنگولر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ فقالا، پھر کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انبئونی، انبئونی، نبا، نون با حمزہ، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، ٹھیک ہے، نیوز، تو یہاں پر جو روٹ ورڈ ہے نون با حمزہ ہے اس کا روٹ ورڈ، انبئونی مجھے خبر دو، ٹھیک ہے، امبا خبر، نبا کا پلورل ہے امبا، پہلے تو یہ ہو گیا نبا یعنی نبا یعنی ایک خبر، اور امبا یعنی بہت ساری خبریں، اور نی مجھے، مجھے خبر دو، بھی اسمائی، ہا الائی، بھی اسمائی ناموں کی، ہا الائی ان تمام چیزوں کی، ہا الائی یعنی دیز آل، ٹھیک ہے، یہ تمام، یہ سب جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں ان کے ناموں کی مجھے خبر دو، یعنی مجھے بتاؤ اس کے بارے میں، یہ بتاؤ کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، پھر فرشتوں کے اوپر وہ تمام چیزیں پیش کی گئی، اور ان سے کہا گیا، ان سے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خبر دو مجھے تمام ناموں کی، ہاں الائی ان تمام چیزوں کے ناموں کی، یہ جو چیزیں ہیں ان کے سب کے ناموں کی مجھے خبر دو، یعنی مجھے بتاؤ کیا ہے یہ، ان کنتم صادقین، ان اگر، کنتم کن ہو، تم سب، صادقین صادق، اب دیکھیں یہ ہم نے ابھی ایک فائل پیٹرن پڑھا تھا، اف یو ریمبر، پرسوں ہم نے پڑھا تھا فائل پیٹرن پر جو چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈوئر، یعنی کام کرنے والا، اور اس کے اندر جو ف، عین اور لام جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا اے بی سی، جہاں پر آپ نے ویلیوز پٹ کرنی ہے الگ الگ آپ بدل سکتے ہیں، اور یہاں پر ایک الف آئے گا، تو دیکھیں یہاں پر ہم نے ڈال دیا صاد دال قاف، صدق، صدق کہا جاتا ہے سچ کو، ٹروتھ کو کہا جاتا ہے صدق، صاد دال قاف، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ہے اس کا صاد دال قاف، لیکن اگر آپ صاد کے بعد ایک الف لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ صادق، صادق مطلب سچ بولنے والا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کام ہو رہا ہے نا، وہ سچ بولنے کا کام ہو رہا ہے، اور کرنے والا جو ہو جائے گا وہ فائل پیٹرن پر آ جائے گا، تو صادق یعنی سچ بولنے والا، اب یہ اور اینا لگ گیا، اونا اینا یا واو الف لگ جاتا ہے تو کوئی بھی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پلورل ہو جاتی ہے، صادقینا، تم سب اگر سچے ہو تو، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر پلورل بن گیا، صادق مطلب ایک سچا سچ بولنے والا، اور صادقینا بہت سارے سچ بولنے والے، تو یہ اینا جو لگ جاتا ہے اینڈ میں وہ پلورل کر دیتا ہے کسی بھی چیز کو، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر کہا خبر دو مجھے ناموں کی، ہا الائی ان تمام چیزوں کی، دیز آل یہ سب جو ہیں ان سب چیزوں کے ناموں کی مجھے خبر دو، اگر تم ہو سچے، اگر تم سب سچ بولنے والے ہو، تم سب سچ کہہ رہے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، اور یہ جو ہے جو نائب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنانے جا رہے ہیں خلیفہ، وہ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو کیا کرو؟ تم ان تمام چیزوں کے نام پڑھ کر بتا دو، ان تمام چیزوں کی خبر مجھے دے دو، ٹھیک ہے، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام
کلہا اس کے تمام جو بھی چیزیں تھی ان سب چیزوں کے سارے نام سکھا دیے. علامہ یعنی سکھانا. پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر. اچھا ملک ملائکہ فرشتے ہو گیا پلورل ہو گیا اور اس کا جو سنگولر ہے وہ ہے ملک. ملک یعنی ایک فرشتہ اور ملائکہ یعنی بہت سارے فرشتے. ٹھیک ہے. ملکن ملکن یعنی ایک فرشتہ. اچھا تو یہاں پر فرشتوں پر پیش کیا ان تمام چیزوں کے ناموں کو. پھر کہا اللہ نے خبر دو مجھے ناموں کی ان سب چیزوں کے اگر تم ہو صادقین سچے اپنے دعوے میں اگر سچے ہو. اب دیکھیں نام جو ہے نا اسما یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف نام نہیں سکھا دیے تھے کہ یہ چیز یہ ہے یہ چیز یہ ہے. اسما کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی سب سے جو شروعاتی جو چیز ہوتی ہے مطلب علم کی جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کسی بھی چیز کو اس کے نام سے پہچاننا. لیکن یہاں پر نام کی بات نہیں ہو رہی ہے. اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھانی تھی آدم علیہ السلام کو سکھائیں ان کے ناموں سمیت ان کا علم عطا کر دیا. دیکھیں علم دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکوائرڈ نالج اور ایک ہوتی ہے ریویلڈ نالج. یعنی کہ ایک جو وحی کے ذریعے سے آ رہی ہے جو نازل کردہ نالج ہوتی ہے علم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے جو انسان خود سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اپنے مشاہدوں سے اپنے سے اپنے چیزوں کو سیکھ رہا ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ریویل نالج جو کہ وحی کے ذریعے عطا دی جاتی ہے. جیسے نبیوں کو وحی وہ وحی کے ذریعے سے ڈائریکٹ دے دی گئی. ایک جو مشاہدے ہم اپنے observation سے سیکھتے ہیں وہ نالج ہوتی ہے. تو ایکوائرڈ نالج وہ انسان اپنے آنکھوں کے ذریعے نالج ہوتا ہے جو دماغ ہوتا ہے پر کچھ پھر ہم کو اور السلام ریویل نالج جو ہوتی ہے سارا علم دے دیا صرف نام نہیں سکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. ہم یہ بتا رہے تھے کہ جو علم ہے اس کے دو مظہر ہیں. ایک ہے کہ ایک علم جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला हो रहा है, हम दोबारा से अल्लाह आदमा अत्वा, ठीक है? हम चीज़ों के नाम बता दिया, सल्लम नॉलेज दे दी गई, उसकी डीप नॉलेज दे दी गई है। नामों का मतलब नाम से नहीं किया गया है, बल्कि उनकी हर चीज के बारे में डिटेल नॉलेज आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद सिखा दी। ठीक है? फिर वो सिखाने के बाद क्या कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फताहु या अली। Am I audible now? आवाज आ रही है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज का इल्म अता कर दिया। फिर वो सारे इल्म अता करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखा दिया अल्लाह ने। फिर फरिश्तों के सामने वो सारी चीजों को पेश कर दिया गया कि ये चीजें हैं, अब जरा इनके बारे में बताओ कि इनके बारे में तुम क्या जानते हो। तो फरिश्तों को से कहा गया अम्बी ऊनी, मुझे खबर दो, यानी मुझे बताओ ये सारी चीजें जो हमने तुम्हारे सामने पेश की हैं, इनके बारे में तुम कुछ भी बता सकते हो। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि आदम जात या आदम अलैहिस्सलाम को बनाना है या किसी खलीफा या नायब को बनाने में क्या है नुकसान है, जमीन में क्या होगा, फसाद होगा या वो खून बहाएंगे, तो ये जो तुम्हारा दावा है, अगर तुम सच्चे हो तो ये जो एक छोटा सा टेस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे ले रहा है, में पास हो जाओ और तुम जो है ये तमाम चीजों के नाम बता दो। ठीक है? तो क्या फिर फरिश्ते क्या जवाब देते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आयत में देखते हैं। पहले एक मर्तबा रिवाइज करते हैं इसको। और सिखा दिए आदम अलैहिस्सलाम को, यानी अल्लाह ने सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को अल अस्मा, नामों को, कुल्लाहा, तमाम के तमाम। फिर अर्ज किया यानी पेश किया उन तमाम चीजों को। ठीक है, यहाँ पे चीजें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इट इज अंडरस्टूड। उन उन सारी चीजों को पेश किया फरिश्तों पर, फरिश्तों के सामने। फिर कहा अल्लाह ने, खबर दो मुझे, यानी बताओ मुझे नामों के बारे में, हा उलाई, इन तमाम चीजों के। देखिए ये हमने उसमें पढ़ा था ना, हाजा, 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 हा उलाई। ठीक है, जालिका, उलाई का, तो वो सारी चीजें ना याद रखेंगे, अस्माई इशारा है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। जब हम दिस और दैट, दीज और दोस कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। हा उलाई मतलब दीज ऑल, ये सब। ठीक है, हा उलाई, ये सब चीजों के नामों को मुझे बताओ अगर तुम हो सच्चे अपने दावे में। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया गया और फिर फरिश्तों से सवाल कर लिया गया कि अब इन तमाम चीजों की खबर दो, तो फरिश्ते क्या बोल उठे। लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी दुआ है यहाँ पर जो कि फरिश्तों ने कही। अब फरिश्तों की आजिजी इसमें पता चलती है। कौलू, प्लूरल आ गया। कौला का प्लूरल है कौलू। कौला एक, एक ने कहा। कौलू वाव अलिफ आ गया।
سب نے کہا, ٹھیک ہے, قولو ان سب نے کہا, سبحانکا, سبحانکا, سین با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے, سبحان یہ قولو کا روٹ ورڈ ہے, قاف واو لام قول, ٹھیک ہے, سبحانکا پاکی ہے تیرے لیے, سبحان پاکی کا تیرے لیے, کس کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالی ہی تمام نقص سے تمام عیبوں سے پاک ہے. ان سب نے کہا پاکی ہے تیرے لیے, لا علم لنا, لا نہیں ہے, علم علم, لنا ہمارے لیے, یعنی ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, اللہ سوائے ایکسپٹ ماں جو علمتنا, علمتا سکھا دیا, تا تو نے نہ ہمیں. اب یاد رکھیں یہ تا کون سا والا تا ہے, یہ جو ہم نے 4 قسم کے تا پڑھے تھے, رائٹ, ایک تھا تا, ایک ہوتا ہے تی, ایک ہے تا کے اوپر سکون آ جاتا ہے, اور ایک ہو جاتا ہے تو, ٹھیک ہے. تو یہ 4 قسم کے تا ہے. تا کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک مرد, یو ون میل, تو تو کے لیے جب استعمال ہوگا تا, یہ میل کے لیے استعمال ہوگا. تی جو ہوگا وہ فیمیل کے لیے استعمال ہوگا, آپ ایک عورت, یو ون فیمیل. پھر تا کے اوپر سکون آ جائے گا تو شی, وہ ایک عورت, ٹھیک ہے, اور تو آ جائے گا تو میں میل ہو سکتا ہے, فیمیل ہو سکتا ہے. جتنے بھی میں والے سیگے ہوں گے سنگولر, وہ فرسٹ پرسن کے, یعنی حاضر متکلم کے جو بھی بات کرنے والا ہے, میں, ہم, یہ سب میل اور فیمیل کے لیے سیم ہوتے ہیں. تو جب بھی تو آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے, ترجمہ میں, اور جب تا آئے گا تو ترجمہ کرنا ہے تو. اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا انعمتا علیہم, انعمتا تو نے انعام کیا, ٹھیک ہے, اور وہاں پر میسکولین کا صیغہ ہے انعمتا علیہم, ان سب پر, تو نے انعام کیا ان سب پر. اب یہاں پر آ رہا ہے علمتا, وہاں آ رہا تھا علمتا, تو نے انعام کیا, علمتا تو نے سکھایا, علما is to teach, اور تا یعنی تو نے سکھایا, نہ ہمیں, یہ نہ کا تو ہمیشہ ترجمہ ہم ہی ہوتا ہے, رائٹ, سکھایا تو نے ہمیں. تو یہ ایک ہی لفظ دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے اندر 3 چیزیں ہیں, علما سکھایا, تا تو نے, نہ ہمیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ جو آتا ہے ایکسیپشنز کے لیے آتا ہے, یعنی کہ استثناء کے لیے آتا ہے. کوئی بھی چیز کو جب ایکسیپشن میں لے جانا ہوتا ہے تو اللہ کا لفظ لے کر آیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان سب نے کہا پاکی ہے تیرے لیے, نہیں ہے علم ہمارے لیے یا ہمیں, اللہ سوائے ما علمتنا جو سکھا دیا تو نے ہمیں. انکا, انا اور کا 2 الگ الگ لفظ ہیں, دونوں کو ملا دیا تو انا کا بن گیا. انا مطلب بے شک, انڈیڈ, کا یعنی تو, بے شک آپ, انتا آپ ہی, اور یا کہہ لیں بے شک تو, انتا تو ہی, العلیم الحکیم, العلیم جاننے والا ہے, الحکیم حکمت والا ہے. اب دیکھیں علیم فعیل پیٹرن پر آ گیا, حکیم بھی فعیل پیٹرن پر آ گیا, یعنی اللہ کا علم جو ہے کانسٹنٹ ہے, کنٹینیوس ہے, کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اللہ کی حکمت کنٹینیوس ہے, تسلسل والی ہے, دوام والی ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں فرشتے عاجز ہو گئے. جیسے ہی اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو آدم, جو ہم خلیفہ بنانے والے ہیں, وہ خلیفہ کیا کریں گے, زمین میں فساد پھیلائیں گے, تو یہ ساری چیزوں کے نام اور ان تمام چیزوں کی خبر تم ہمیں دے دو, تو ہم تمہارے دعوے کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں. تو وہ فرشتے عاجز ہو گئے فوراً. کیا کہا, ان سب نے کہا سبحانکا پاکی ہے تیرے لیے, لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے لیے, اللہ سوائے جو سکھا دیا تو نے ہمیں, بے شک تو ہی علیم ہے, جاننے والا ہے, الحکیم ہے, حکمت والا ہے. تو یہ دعا آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے, لرن کرنی ہے, اوکے. تو یہ انشاءاللہ ایگزام میں آ سکتی ہے آپ لوگوں کے. آیت نمبر 32 ہے, سبحانکا سے لے کر حکیم تک. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اب دیکھیں یہاں پر فرشتوں کی ہمبلنس دیکھیں, ان کی عاجزی دیکھیں, ان کی انکساری دیکھیں, کہ ان کو علم نہیں تھا تو وہ حجت کرنے نہیں لگ گئے کہ اللہ ہم نے یہ دیکھا تھا, کہ ہم نے یہاں پر دیکھا تھا
کہ زمین میں فساد پھیلا رہے تھے جن، اور پھر انہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا. انہوں نے بالکل حجت نہیں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. کیا کہا کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں کیسے علم ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کا جب تک کہ تو نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں تو اتنا ہی علم حاصل ہو سکتا ہے جتنا تو ہمیں عطا کر دے. یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں کا علم بھی کیسا ہے، ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے. اور اللہ ہی کا علم کیسا ہے، کامل علم ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو فرشتے فوراً سے جھک گئے، یا اللہ پاکی ہے تیرے لیے، ہم تو صرف اتنی ہی باتیں جانتے ہیں جتنا علم تو نے ہمیں سکھا دیا، بلکہ تو ہی علیم ہے، جاننے والا ہے، اور تو ہی حکیم ہے، حکمت والا ہے. اب دیکھیں یہ دو صفات کیوں آئے. پہلے تو انہوں نے علم کا اعتراف کیا کہ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کو جو ہم پر پیش کی جا رہی ہیں، ہمارے سامنے ظاہر کی جا رہی ہیں، ان کے برابر، ان کے بارے میں ہمیں رتی بھر بھی علم نہیں ہے. تو پہلے تو ہم علم نہیں رکھتے، ہم لا علم ہے، اور تو علیم ہے، تو جاننے والا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اللہ اس چیز کا علم ہے. اور حکیم کیوں حکمت کی بات آئی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں خلیفہ بنانا چاہتا ہے، اس کی حکمت، اس کا وزڈم، اس کا ریزننگ جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ جو وائی ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، کہ کیوں وہ چیز جو ہونے والی ہے، جو چیز کی جانے والی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، وہ کیوں ہونے والی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے حکمت. حکما اس کا کو پتا ہے اس کی وجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے، اور ہم اس چیز سے بالکل کیا ہے، بے خبر ہیں. ٹھیک ہے. تو فرشتوں نے اپنی عاجزی سے منع کر دیا کہ اللہ ہم نہیں جانتے ان تمام چیزوں کے بارے میں، بلکہ آپ ہی علیم ہیں، اور آپ ہی حکیم و دانا ہیں، آپ ہی کے پاس ساری چیزوں کی حکمت ہے کہ کیوں آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان کے بارے میں علم بھی آپ ہی کو ہے، ہمیں اس کے بارے میں ذرا سا بھی علم نہیں. کیونکہ تو نے ہمیں نہیں سکھایا تو ہمارے پاس کہاں سے علم آئے گا. ہمیں تو اتنا ہی علم نصیب ہوگا، اتنا ہی علم ہم جانتے ہیں جتنا ہمیں سکھا دیا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہی علم غیب کا جاننے والا ہے، اور تمام مخلوقات کا علم جو ہے ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. ان سب نے کہا باقی ہے تیرے لیے نہیں علم ہمارے لیے سوائے جو سکھا دیا تو نے ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. انتا کا مطلب بھی تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یو ون کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں کیا ہوا کہ جب انہوں نے، فرشتوں نے اپنے لا علمی کا اعتراف کر لیا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ قولا، اللہ نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. قولا، اللہ نے کہا، یا آدم. یا کبھی بھی جب ورڈ آئے گا، یا تین چیزیں ہیں، ہم نے آپ کو شاید پہلے بھی بتا دیا تھا. یا ایوہا اور یا ایتوہا، تینوں کا ترجمہ آپ کریں گے اے. اے یعنی او. ٹھیک ہے. انگلش میں جو او ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. یا ایوہا یا ایتوہا، تینوں کا ترجمہ اے میں جائے گا. یا آدم، اے آدم. اولا، کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اے آدم. یا اور آدم دو الگ الگ لفظ ہیں، دونوں مل کے یا آدم بن گیا. یا آدم، اے آدم. امبی ہم، امبی خبر دے دو، ہم ان سب کو، یعنی ناؤ یو ٹیل دیم. اب ان کو، آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی سارا کچھ علم دے دیا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب فرشتوں کے سامنے ان تمام چیزوں کی خبر تم بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. ٹھیک ہے. امبی خبر دے دو، ہم ان سب کو، ان فرشتوں کو، بھی اسمائہم ان ناموں کی، بھی کی، اسما ناموں، ہم ان سب چیزوں کے ناموں کی. تین ورڈز ہیں، یہ دکھ رہا ایک لفظ ہے لیکن یہ تین الفاظ ہیں. بھی
اسما پلس ہم، ٹھیک ہے، ہم یعنی ان، اسما مطلب ناموں، بی یعنی کہ، ان ساری چیزوں کے ناموں کی خبر ان کو دے دو، یعنی فرشتوں کو دے دو. ٹھیک ہے، یہ جو پہلا ہم آ رہا ہے وہ فرشتوں کے لیے آ رہا ہے، اور یہ جو دوسرا ہم آ رہا ہے وہ ان تمام چیزوں کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو خبر دے دو ان کو ان تمام ناموں کی، یعنی ان تمام چیزوں کے انفو جو تمہیں سکھائی گئی ہے، جو ساری چیزیں علم جو آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا ہے، اب وہ جو علم ہے اس کو ریویل کر دو، اس تمام چیزوں کا نا انکشاف کر دو، وہ سارے جو آپ کو نالج دی گئی ہے اس کو بول کر بتا دو ان فرشتوں کے سامنے. کہا اللہ نے اے آدم خبر دے دو، اس کا بھی روٹ ورڈ ہے نون با حمزہ، نبا، نبا یعنی خبر، ٹھیک ہے، نیوز. اور قولا یہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، قول. حمزہ سین میم اسم، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ سین میم، اسم یعنی نام، اور اسما یعنی بہت سارے نام، کیونکہ بہت ساری چیزیں تھیں، ایک چیز کا تو کے بارے میں علم نہیں دیا اللہ نے، بہت ساری چیزیں ہوں گی وہاں پر موجود جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا. اور کہا حکم دیا، یہاں پر یہ جو انبی ہے نا یہ حکم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب آدم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اب ان کو خبر دے دو، فرشتوں کے سامنے ان تمام چیزوں کو پڑھ کر سنا دو. فَلَمَّا، ف پھر، دین، سو، لما جب، پھر جب، لما جو ہے نا ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، وین، پھر جب، لما پھر جب، انبأہم، انبأ خبر دے دی، ہم ان سب کی، ان کو، سوری، انبأہم ان کو خبر دے دی، ان کو بتا دیا، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتا دیا. جو پہلا ہم ہے یہ فرشتوں کے لیے آ رہا ہے، ان کو خبر دے دی، ان کو بتا دیا، بھی اسمائہم ان کے ناموں کی، یعنی ان تمام چیزوں کے ناموں کی، ان تمام اشیاء کی پوری علم جو ہے آدم علیہ السلام نے ان کے سامنے ظاہر کر دیا، فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دیا. قولا، اب کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل، کیا، لم نہیں، اقل میں کہتا تھا. اب یہ جو پہلا ہے یہ وہی ہے، اور حل. اگر کسی بھی لفظ میں اور حل آتا ہے کسی بھی اس کے شروع میں، تو ہم نے یس نو ٹائپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر حل. سوال کرنا ہوتا ہے نا آپ کو جب ہاں یا نہیں میں کسی سے، تو آپ اور یا پھر حل کا استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا، لم نہیں، کیا نہیں. اب دیکھیں لم جو لفظ ہے نا اس کا بھی ترجمہ نہیں میں آتا ہے، لا کا ترجمہ نہیں میں آتا ہے، لم کا ترجمہ نہیں میں آتا ہے، اور اس سے پہلے ایک اور ورڈ گزر چکا ماں، ماں کا ترجمہ نہیں میں بھی آتا ہے. ماں کے اور بھی ترجمے ہیں لیکن ماں کا ترجمہ نہیں میں بھی آتا ہے. اور لم کا ترجمہ، لا کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں میں ہی ہوگا، لیکن ماں کے ترجمے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر 3 ورڈز آپ کو مل چکے ہیں نہیں کے لیے. اوکے، تو نوٹ ڈاؤن کر لیں، ماں، لم اور ماں، لم اور لا، ٹھیک ہے، یہ تینوں کا ترجمہ نہیں میں جائے گا. ماں، لم، لا، یہ تینوں نہیں میں جائے گا. اچھا، ماں کے اور بھی ترجمے ہیں جو کہ ہم نے دیکھے تھے، کیا، جو، تو وہ ابھی یہ کانٹیکس کے حساب سے ماں کا ترجمہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو جو جیسے جیسے آئے گا وہ ہم نے ترجمے دیکھ لینے ہیں. یہاں پر قولا کیا کہا اللہ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، کیا، لم نہیں، اقل. اب یہ جو اقل ہے نا یہ یتان کا الف ہے. یتان کے الف کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ میں. یا مطلب وہ، تا مطلب تم، الف مطلب میں، نون مطلب ہم. اب یہ تینوں چاروں کو ملا دیا جائے تو ہم شارٹ میں کہہ لیتے ہیں یتان. یا مطلب وہ، تا مطلب تم، الف مطلب میں، نون مطلب ہم. الف مطلب میں اور کل مطلب کہنا. اقل، کیا نہیں میں کہتا تھا، کیا میں نہیں کہتا تھا، لکم، لا لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے میں نے نہیں کہا تھا، انی، ٹھیک ہے، انی بے شک میں، یہ ورڈ کل بھی آ چکا تھا، ٹھیک ہے، انی پلس یا، انا مطلب بے شک اور یا مطلب میں، بے شک میں. قولا کہا اللہ نے، کیا نہیں، اقل میں کہتا تھا، لکم لا لیے، کم تمہارے.
اب کم جو ہوگا نا ہمیشہ پلورل کے لیے آتا ہے، اور کا جو آتا ہے وہ سنگولر کے لیے آتا ہے. کا مطلب آپ ایک مرد، کم مطلب تم سب مرد. ٹھیک ہے. کا اور کم میں فرق یہ ہے کہ کا سنگولر کے لیے آئے گا اور یہ جو کم ہے پلورل کے لیے ہوگا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا میں نہیں کہتا تھا تمہارے لیے یا تم سے، لیے لیے جو ہے حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، تمہارے لیے تم سے، انی بے شک میں، انا بے شک، یا مطلب میں، بے شک میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ربی، رب پلس یا لگاتے ہیں میرا رب، اسی طرح انی بے شک میں، تو یہ مجھ سے ریلیٹڈ ہوگی یہ جو چیز، وہ اس میں یا لگا دیتے ہیں ہم. بے شک میں عالموں، عالموں عین لام میم، علم رکھتا ہوں، الف یعنی میں علم رکھتا ہوں، یہ بھی الف جو عقل سے آ رہا ہے ویسے ہی عالم آ رہا ہے. عقل مطلب میں کہتا تھا، عالم مطلب میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. عین لام میم علم، اور یہ یتان کا الف ہے. بے شک میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، غیب، غیب یعنی ہڈن، چھپی ہوئی باتیں، غیب السماواتی والارضی، غیب چھپی ہوئی باتیں، انسین کو، کہاں کے، السماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، زمین میں جو بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کا جاننے والا تو میں ہوں. بے شک میں جانتا ہوں غیب چھپی ہوئی باتوں کو، آسمانوں اور زمین کے. آسمان، یہ جو سما ورڈ آیا تھا اسی کا پلورل ہے السماوات. آت، الف، الف اور تا ہم نے کہا تھا نا، حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے سین میم واو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ را دواد، ارد، ارض ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، حمزہ را دواد. میں جانتا ہوں غیب چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، وعالموں، و اور، الف میں، عین لام میم علم رکھتا ہوں، اور میں علم رکھتا ہوں، یہ بھی یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، اور میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، ما تبدونا، ما جو، تبدونا تا تم، واو نون سب، با دال واو، بدو مطلب چھپانا، سوری ظاہر کرنا، ابدا کرنا. ابدا کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ریویل کر دینا، کسی بھی چیز کو ظاہر کر دینا. اس کا روٹ ورڈ ہے با دال واو. اچھا، اور یہ اونا جو آ رہا ہے وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے. تو اب یہ با دال واو کا جو واو ہے وہ واو جو ہے یہاں پر غائب ہو گیا. غائب کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ حرف علت ہے. حرف علت مطلب ویک لیٹر، کمزور لیٹر. جب کمزور لیٹر ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اگر ان کو کوئی ہٹا دے تو وہ ہٹ بھی جاتے ہیں. تو یہاں سے وہ جو اس کا بدو کا جو واو تھا وہ غائب ہو گیا ہے، اور یہ واو نون جو ہے یہ پلورل کا واو نون ہے. اونا یعنی کہ تم سب. تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو نون سب، با دال واو بدو یعنی کہ تم ظاہر کرتے ہو، بدا یعنی ظاہر کرنا. اور میں جانتا ہوں جو تم سب ظاہر کرتے ہو، و اور، ماں جو، کن تم تھے، کن یعنی تھے، تم یعنی تم سب، تک تمون تا تم، واو نون سب، یہ بھی یتان کا تا ہے، تا یعنی تم. یہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے. فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم تھے چھپا رہے. تا تم، واو نون سب، کتما، کتما از ٹو ہائڈ، کاف تا میم، کتم یعنی چھپا دینا. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کو ہائڈ کر دینا، کسی بھی چیز کو چھپا دینا، کسی بھی چیز کو خفیہ کر دینا. جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپا رہے تھے، سب کا مجھے علم ہے. کہا اللہ نے، اے آدم خبر دے دو ان کو، ان فرشتوں کو، ان ناموں کی، یعنی وہ ساری چیزیں جو تمہارے سامنے، خبر دے دی ان کو، یعنی آدم علیہ السلام نے خبر دے دی ان کو ان ناموں کی، ان تمام چیزوں کے ناموں کی. کہا اللہ نے، کیا نہیں میں کہتا تھا تمہارے لیے، کہا اللہ نے میں کہتا تھا تمہارے لیے، فرشتوں سے، بے شک میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے غیب کا، چھپی ہوئی باتوں کا، آسمانوں اور زمین کی.
اور میں جانتا ہوں جو تم سب تم وانون سب تم سب بداع ظاہر کرتے ہو، اور جو تم تھے تم ہے، اور تم سب جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا امتحان لیا، اور جو فرشتے تھے وہ اپنے امتحان میں کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے، ناکامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ ساری چیزوں کے نام بتا دو، آدم علیہ السلام فوراً بول اٹھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود سکھا دیا تھا، وہ ساری چیزوں کا علم عطا کر دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے ساری چیزوں کی جو علم تھا وہ ان کے اوپر ظاہر کر دیا، ریویل کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے علم ہے تمام چیزوں کا، میں آسمان اور زمین کا غیب کو جانتا ہوں، کہ میں کیوں بنانے والا ہوں آدم کو، یعنی کہ خلیفہ کیوں زمین میں بنانے والا ہوں، اس کی خبر مجھے ہے۔ اور مجھے یہ بھی بات پتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے۔ کیا چھپا رہے تھے فرشتے؟ فرشتوں کے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مخلوقات ایسے بنائی ہیں جن کے اندر انا کا مادہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ 3 مخلوقات کون سی ہے؟ ایک تو ناری ہے، ایک نوری ہے، ایک خاکی ہے۔ ناری مخلوق کون سی ہے؟ جو آگ سے بنی ہوئی ہے، وہ ہے جن۔ جنات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ سے بنائے۔ ایک ہے نوری مخلوق، کون سی؟ جن کو نور سے بنایا، جن کو روشنی سے، لائٹ سے بنائے گئے، وہ نور سے بنائی ہوئی مخلوق ہے فرشتے۔ ایک ہے خاکی مخلوق، جن کو مطلب گارے سے بنایا۔ گارا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو پانی اور مٹی کو ملا کر جو بنایا جاتا ہے، ایک لس دار مادہ بنایا جاتا ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی۔ تو یہ 3 مخلوقات ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور رکھا، ٹھیک ہے، شعور رکھا ہے۔ باقی مخلوقات بھی ہیں جن کے اندر شعور ہے، لیکن خود شعوری نہیں ہے۔ خود شعوری یعنی سیلف کانشیس نہیں ہے۔ باقی جیسے کہ جانور ہیں، پرندے ہیں، اللہ نے ان کے اندر بھی شعور رکھا ہے۔ وہ گھاس جو گھاس کھانے والا ہے وہ گھاس ہی کھائے گا، جو مطلب گوشت کھانے والا ہے وہ گوشت ہی کھائے گا، اتنا شعور رکھا ہوا ہے اللہ نے۔ جو پانی والا ہے وہ پانی میں ہی چلے گا، اور جو ہواؤں میں اڑنے والے وہ ہواؤں میں اڑیں گے۔ یہ شعور ان کو دے دیا گیا دوسری مخلوقات کو، لیکن ان کے اندر خود شعور ہی نہیں ہے، سیلف کانشیسنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیلف جو کانشیس ہے وہ نہیں ہے۔ باقی ان تمام مخلوقات میں، یعنی کہ جنوں میں، انسانوں میں اور فرشتوں میں، اللہ نے شعور رکھا، اور ان کے اندر انا کا مادہ ہے۔ یعنی کہ یہ جو چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مطلب ہر چیز میں اپنے آپ کو ظاہر کروانا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر یہ فطری چیز ہے کہ یہ سب سے بڑھ کر رہنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے لیکن پھر فرشتوں کو بھی اس تمام چیز سے یہ ایکسکلوڈ کر دیا کہ ان کے اندر سے شعور تو دیا ان کو، اللہ نے انا کا مادہ بھی رکھا، لیکن ان کے اندر اختیار ختم کر دیا۔ یعنی ان کو جو پارس دیے ہیں، ان کو جو طاقت دی ہے، صرف اتنی کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہیں، یہ کبھی نافرمانیاں نہیں کرتے۔ لیکن جو جن ہے اور انسان ہے، ان کو اختیار بھی دے دیا، شعور دے دی، خود شعوری عطا کر دی، پھر اختیار بھی دے دیا، کانشیسنس دے دی، سیلف کانشیس بھی دے دیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ول پاور بھی دے دیا، ان کو اختیار بھی دے دیا، ان کے ہاتھ میں کچھ چیزیں اختیار کے طور پر رکھ دی کہ وہ کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں انسان اور فرشتوں میں ہے، سوری انسان اور جنوں میں ہے، باقی فرشتوں میں اختیار نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو فرشتے تھے نا، یہ اپنی انا، ان کو کیا لگ رہا تھا کہ ہم جو ہیں اللہ کی کبھی نافرمانیاں نہیں کرتے، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں کیا نائب بنا دیا جائے، زمین میں خلیفہ بنا دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تم دل میں چھپا رہے تھے نا، جو تمہاری خواہش تھی، تکتمون، جو تم ہڈن رکھ رہے تھے اپنی بات کو، اور جو ظاہر کر رہے تھے، ظاہر کیا بات کر رہے تھے؟ کہ جو زمین میں خلیفہ بنائے جائیں گے وہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو یہ ساری تم اپنی دلیلوں پر ظاہر کر رہے تھے کہ جو تم نے دیکھ رکھا تھا پہلے سے،
لیکن جو تم چھپائے ہوئے تھے، جو تمہارے انفس میں چھپی ہوئی باتیں تھے تمہاری نفسوں میں، وہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی کیا تھا، بخوبی واقف تھا، کہ تم چاہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے، کیونکہ ہم تو نافرمانی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ساری چیزوں کا جاننے والا تو میں ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور آیت ہم چھوٹی سی رہ گئی ہے اس سے متعلق، وہ بھی مکمل کر لیتے ہیں. کہا اللہ نے، اے آدم خبر دے دو ان کو، ان فرشتوں کو، ان ناموں کی، یعنی کہ ساری چیزوں کے ناموں کی. پھر جب خبر دے دی، فلما پھر جب خبر دے دی ان فرشتوں کو ان ناموں کی، کہا اللہ نے، کیا نہیں میں کہتا تھا تمہارے لیے یعنی فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، بے شک میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے غیب کا، انسین کا، چھپی ہوئی باتوں کا آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم سب ظاہر کر رہے تھے اور جو تم سب چھپا رہے تھے، اس کو بھی میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ٹھیک ہے. وائنڈ اپ کر دیں کیا؟ چھوٹی سی آیت ہے، ہم جلدی سے کر لیتے ہیں. وہ اور از جب، دیکھیں یہ از و از قولا، اس سے پہلے بھی از ورڈ آ چکا ہے. از مطلب جب، وین، اور جب، اور یاد کرو جب، اذکرو یاد کرو جب، و اور از جب، قلنا قل کہا، نہ ہم نے، وہ از قلنا اور جب کہا ہم نے، قاف واو لام قول اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نہ جو آ رہا ہے ہم کے لیے آ رہا ہے وی. ٹھیک ہے. اور جب کہا ہم نے، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اب دیکھیے کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہیں پر ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو. جہاں پر بھی رائل وی استعمال کیا جاتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہہ کر پکارتے ہیں، وہاں پر اس کے جاہ و جلال یعنی کہ اس کے رتبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس عالی شان رتبے کا اللہ جو ہے، اللہ کی جو مطلب کیا کہا جا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو رتبہ ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں. اللہ جنرلی قرآن میں اپنے آپ کو ہم سے ہی پکارا ہے اللہ نے، لیکن کہیں کہیں پر میں کا صیغہ آیا ہے. تو جہاں پر بھی میں کا صیغہ آئے گا تو سمجھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میں جو استعمال کیا اپنے لیے، وہ دو جگہ پر استعمال ہوتا ہے. یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ شفقت اور محبت اور رحمت اور جوش مارتا ہوا رحم ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کہتے ہیں. یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید غضبناک ہو، جب بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصے میں ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضب میں ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی پر ناراض ہو، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. دو جو ایکسٹریم سچویشنز ہوتی ہیں اس کے اندر میں کا صیغہ استعمال ہوگا، اور ہم جنرلی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پکارا ہے. تو یہاں پر جو قلنا آ رہا ہے، تو وہ ہم جو آ رہا ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے. ٹھیک ہے. اور جب کہا ہم نے، للملائکتی، ملک کا پلورل ہے، ملائکہ فرشتوں کے لیے. ہاں جی، ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنرلی قرآن میں ہم ہی استعمال ہوا ہے، لیکن کہیں کہیں جہاں جہاں پر میں استعمال ہوا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب یا تو شدید رحم میں ہو یا شدید غصے میں ہو، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میں استعمال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کہا، قاف واو لام قول اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو اس کا بیچ کا واو ہے درمیان کا، وہ ویک ہے، حرف علت ہے، کمزور لیٹر ہے، تو وہ وہاں سے ہٹ گیا. اور جب کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، لی یعنی لیے، اور ہم اس کا ترجمہ کریں گے فرشتوں کے لیے. ترجمہ اچھا نہیں لگ رہا، ہم اردو میں جب کرتے ہیں اپنی لینگویج میں جب لے کر آتے ہیں تو اپنی لینگویج کے مطابق کر لیتے ہیں. اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے، اس جدو، سین جیم دال، سجدہ سجدہ کرو، واو الف تم سب،
تم سب سجدہ کرو. اب یہاں پر تم کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو وہ شخص جو ہوتا ہے سامنے موجود ہوتا ہے، اسی لیے ہم سامنے والے کو جب مخاطب کرتے ہیں تو تم ہی کہا جائے گا، رائٹ. تو تا کہیں نہیں آ رہا ہے، تم نہیں آ رہا ہے، لیکن جب حکم دیا جاتا ہے تو حاضر جو شخص ہوتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے. تو اس کے اندر اگر آپ تم بھی کہہ دو گے، مطلب وہ تم کا جو سیگا ورڈ لے آئیں گے تو بھی درست ہے. اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے کہ تم سب سجدہ، واو الف مطلب سب، اور سجدہ یعنی سجدہ، اور تم سب سجدہ کرو لی آدما، آدم کے لیے، لی یعنی لیے، فور حرف جر ہے، آدما آدم، آدم کے لیے سجدہ کرو یا آدم کو سجدہ کرو. فسجدو، ف پھر، دین سو، مطلب حکم ملا پھر کیا ہوا، پھر سو، سجدہ، سجدہ سجدہ کیا، واو الف ان سب نے، ان تمام فرشتوں نے کیا کیا، وہ سجدے میں گر گئے، سارے کے سارے نے سجدہ کر لیا. اللہ سوائے، ایکسپٹ، ابلیسا ابلیس کے، سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. پھر سجدہ سجدہ کیا، واو الف ان سب نے، اللہ سوائے، ابلیسا ابلیس کے. ابا، ابا حمزہ با یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، ہاں اچھا ابلیس کا جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے با لام سین، با لام سین، بلسا. سجدہ اس کا روٹ ورڈ ہے سین جیم دال. اچھا ابا حمزہ با یا، ابا انکار کر دیا، ہی ریفیوزڈ اس نے منع کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اس نے انکار کر دیا. وستکبرا، و اور، استکبار کیا، کاف با را اس کا روٹ ورڈ ہے کاف با را، کبر تکبر کیا، اپنے آپ کو پرائڈ مطلب تکبر، استکبار کیا، تکبر کیا، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو تکبر میں گر گیا اور انکار کر دیا کہ میں نے تو نہیں سجدہ کرنا. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. ابا انکار کر دیا، و اور، استکبار کیا یعنی کہ تکبر کیا، اس نے پرائڈ شو کیا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف و را. وکانا، و اور، کانا ہو گیا یا تھا ہی، من الکافرین من سے، امنگ، فرام، ٹھیک ہے، من کا مطلب ہوتا ہے فرام، یہ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، لکھ لیں، فرام ہوتا ہے اس کا ترجمہ سے، الکافرین کافر، انکار کرنے والوں میں سے. کافر بھی اسی پیٹرن پر آ گیا، فائل پیٹرن پر، فائل مطلب کرنے والا، کام کرنے والا، کافر مطلب کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، کفرا مطلب انکار کرنا، ٹو ڈس بلیو، اور یہ یہاں پر آ گیا کافر ہے نا، فائل پیٹرن پر آ گیا کافر، کاف فارا، کاف کے بعد ایک الف لگا دیں تو کافر مطلب ایک انکار کرنے والا. کافرینا، ہینا لگ گیا، بہت سارے انکار کرنے والے، ٹھیک ہے، انکار کرنے والوں میں سے کیا ہو گیا، وہ ابلیس جو تھا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب یہ جو کانا ہے نا، کانا کے ترجمے دو ہوتے ہیں، ایک مکمل تامہ ہوتا ہے، ایک ناقصہ ہوتا ہے. کانا تامہ مطلب کہ وہ چیز ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے، اور ایک ناقصہ یعنی کہ وہ کسی سچویشن کے بعد وہ چیز ڈیولپ ہوئی. اب جیسے یہاں پر کچھ مفسرین نے، کچھ مترجم نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے، اور کچھ مترجم جو ٹرانسلیٹرز ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو اب دیکھیں دونوں میں ترجمے میں کیا فرق ہے. ایک ہے مکمل کانا کا ترجمہ کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر جو تھا انکار کا مادہ اندر سے موجود تھا، لیکن یہ جو سچویشن آئی، یہ جب اس پہ معاملہ پڑا تو وہ جو اس کے اندر کا جو کفر تھا وہ ظاہر ہو گیا، یعنی اس کا جو انکار تھا وہ ریویل ہو گیا، وہ ظاہر ہو گیا. اور ایک یوں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ ہو گیا کافروں میں سے. کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، اب اس نے انکار کر کے پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے کے بعد وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اس کے دونوں ترجمے درست ہے، ہم نے دونوں کو لے کر چلنا ہے کہ ایک جو مترجمین نے کیا کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، اور ایک جو ترجمہ کیا گیا کہ وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو دونوں ترجمے کر لیں، اگر دونوں بھی کر لیں تو صحیح ہے. اگر ہم کر لیں کہ وہ ہو گیا کافروں میں سے تب بھی صحیح ہے، وہ تھا ہی کافروں میں سے تب بھی صحیح ہے.
ٹھیک ہے، تو دونوں میں سے جو ترجمہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں کہ ابا وستکبرا، کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے اس سچویشن کے بعد، جب اس کو حکم دیا گیا اس کے بعد وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور کچھ جب ہم اس کو مکمل والا کانا لیں گے تو اس کا مطلب وہ اس کے اندر کفر تھا ہی موجود، اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی وہ چیز ظاہر کر دی اس نے. ٹھیک ہے، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے. اور جب کہا ہم نے ملائکہ سے، فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، تم سب سجدہ کرو آدم کے لیے یا آدم کو، پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، انکار کیا اور استکبار کیا، تکبر کیا، اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، یا اور وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے یا یہ جو من ہے سے امنگ فرام. اچھا، اب ایک دو چیزیں جو یہاں پر ایکسپلینیشن کی رہتی ہیں وہ یا تو آپ لوگ کہیں تو ہم کل کر لیتے ہیں، یا ٹھیک ہے ہم کل ہی کر لیں گے کیونکہ ول ٹیک سم، ہم جلدی جلدی بتا دیتے ہیں. دیکھیں ابلیس جو ہے نا بلاسا، یہ ابلیس کا اصل نام جو ہے عزازیل تھا. ابلیس تو اس کا لقب ہے جو اس کو بعد میں دیا گیا. ابلیس بلاسا، بلاسا کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے وہ اتنا مایوس ہوا کہ اپنی غلطی کرنے کے بعد اس نے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا اور اس نے معافی ہی طلب نہیں کی. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتا تو وہ کیا کیا جاتا، معاف کر دیا جاتا. لیکن وہ اتنا مایوس ہو گیا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا مایوسی کفر ہے. تو یہ بلاسا کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا، مطلب ساری جو ہوپ ہے وہ اس نے کھو دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے معافی ہی نہیں مانگی. تو ابلیس بلاسا کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا. ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ ابلیس جو تھا جنوں میں سے تھا، جنوں میں سے تھا، یعنی کہ ابلیس جو تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نے اتنی عبادت کی تھی، اتنی عبادت کی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین میں 4 انگلی برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نے سجدہ نہ کیا ہو اور اللہ کی عبادت نہ کی ہو. اب یہ جن ہے کیسے پتا چلا؟ چونکہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ ہمارے سامنے پہلی بار آ رہی ہے. اس سے پہلے مکی سوراز نازل ہو چکی تھی اور مکی سوروں میں صحابہ کرام کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. یہ جو چیز ہے نا ابلیس اور آدم علیہ السلام کا، یہ قصہ قرآن میں 7 ٹائمز آ چکا ہے، 7 مرتبہ آ چکا ہے. 6 مرتبہ مکی دور میں آیا اور 1 مرتبہ مدنی دور میں آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے سورہ، چونکہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے 13 سال بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13 سال گزر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ایئرس کے بعد جب مدینہ آئے ہیں تب یہ سورۃ البقرہ نازل ہو رہی ہے. اس سے پہلے سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ریویل کر دیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی، کہ وہ جن میں سے تھا لیکن اس کی عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا تھا. اس کی عبادت سے خوش ہو کر اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا ہوا تھا. تو یہ جو تھا اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا کہا، سجدہ کرو. اب یہ سجدہ کس قسم کا تھا؟ یہ کوئی عبادت کا سجدہ قطعی نہیں تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا. دیکھیں شریعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے 2 قسم کے سجدے ہوا کرتے تھے. ایک سجدہ ہوتا تھا جو کہ عبادت کا ہوتا تھا، جو ورشپ کے لیے ہوتا تھا. ایک ہوتا تھا عزت اور توقیر کی، یعنی کہ کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کو اگر آپ نے رسپیکٹ دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں گے چائنیز کلچر میں تھوڑا سا باؤ ڈاؤن ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا جھکتے ہیں. تو ایسے ہی پوری طرح سے جھک جانے کا جو سجدہ ہوا کرتا تھا پچھلی شریعتوں میں ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ہے، کیا وہ آدم علیہ السلام کو کروایا گیا تھا؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو خاک سے بنایا تھا، جگارے سے بنایا تھا، سڑی ہوئی مٹی سے بنایا تھا، لیکن اس کے اندر اپنی روح پھونکی تھی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تو وہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اس مٹی کو سجدہ کرنا تھا، بلکہ جو تعظیم تھی اصل وہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح کی تھی، اس کو سجدہ کرنا تھا، اس کے سامنے تعظیمی اور جو توقیر اور آنرری سجدہ جو ہوتا ہے وہ کرنا تھا، جس سے ابلیس جو تھا اس نے انکار کر دیا، عزازیل نے انکار کر دیا، اور اس نے تکبر کیا۔ تکبر کیوں کیا؟ کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اعلیٰ مخلوق ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور جو یہ آدم علیہ السلام ہے مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو کیسے آگ جو ہے مٹی کو سجدہ کر سکتی ہے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعظیمی جو سجدہ کروایا تھا وہ اس روح کا تھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی تھی، اس کا سجدہ تھا۔ تو اس نے اس کا انکار کر دیا اور اپنے آپ پہ متکبر ہو گیا، تکبر کرنے لگا، اور کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تو اس نے تکبر کیا، اور تکبر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، انسان کو جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ حقیر نظر آنے لگتی ہیں، اس کو کمتر نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی طرح سے جو آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہو رہی تھی، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکوا دیا، جبکہ فرشتے کیسی نوری مخلوق ہیں، ان کو جھکوا دیا، اور ابلیس نے اپنے اوپر تکبر کر کے وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کے تکبر کا انجام یہاں پر بتا دیا کہ دیکھیں، جب یہ فرشتوں کے برابر بھی پہنچ جایا کرتے ہیں انسان، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے، وہ جن تھا اور اللہ نے اس کو فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی انکار کر دیا تو فرشتوں کیا، اپنی جو جن والی جو مخلوقات ہے اس سے بھی وہ نیچے چلا گیا، جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں وہاں پر یہ اہم نہیں تھا کہ سجدہ کیا کرنا ہے، وہاں پر اہم کیا چیز تھی، حکم کون دے رہا ہے۔ فرشتوں نے حکم پر کیا کیا، کوئی سرتابی نہیں کی، وہ انکار کرنے والے نہیں ہوئے، فوراً انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا رب ہے، وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، تو بے شک ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ اور فرشتے، یہ جو جن تھا، یہ جو ابلیس تھا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ حکم کون دینے والا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مجھ سے کمتر بنایا ہوتا تو قطعی اللہ نے یہ نہیں کہا ہوتا کہ سجدہ کرو، لیکن کچھ نہ کچھ تو برتر چیز ہوگی اس کے اندر، جبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرو، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حاکم کون ہے، حکم دینے والا کون ہے، اور وہ انکار کرنے والے ہوا اور متکبر تکبر کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نام بھی ابلیس رکھ دیا، یعنی مایوس کن، ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس ہو گیا۔ انشاءاللہ اب جو اس کا کنٹینیوشن ہے، وہ جنت وغیرہ کا جو تذکرہ ہے، وہ کل کی آیتوں میں ہم انشاءاللہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ، ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں تینوں آیتوں کو جلدی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، پھر پیش کیا ان تمام چیزوں کو فرشتوں پر، پھر کہا خبر دے دو مجھے ناموں کی ان تمام چیزوں کے، اگر تم ہو سچے اپنے دعوے میں۔ ان سب نے کہا پاکی ہے تیرے لیے، نہیں ہے علم ہمارے لیے سوائے جتنا جو سکھا دیا تو نے ہمیں، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یہ دعا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، سبحانکا سے لے کر حکیم تک، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ایگزام میں آئے گی یہ دعا۔ قالا، کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اے آدم خبر دے دو ان فرشتوں کو ان تمام ناموں کی، ان ناموں کی۔ پھر جب خبر دے دی آدم علیہ السلام نے ان کو، یعنی ان فرشتوں کو سنا دیا، بتا دیا سارا علم ان ناموں کا، کہا اللہ نے، کیا نہیں میں کہتا تھا تمہارے لیے یا تم سے، تم فرشتوں سے، بے شک میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں غیب کا، چھپی ہوئی باتوں کا، آسمانوں اور زمین کی، اور میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں جو تم سب ظاہر کرتے ہو، اور جو تم سب چھپا رہے تھے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور جب کہا ہم نے، اور یاد کرو جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے یا آدم کو، پھر
سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، انکار کیا اور استکبار کیا، تکبر کیا، یعنی اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا، کس نے؟ ابلیس نے، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے، یا دوسرا ترجمہ کیوں کر لیں کہ وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری آیتیں مکمل ہو گئیں۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحان اللہ۔